برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو قرآن کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن بعورہ تھا۔ یہ شخص مستجاب دعوت تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت علم والا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کو اسم اعظم کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے کے بعد میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو خالق کائنات اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسم اعظم ہی پڑھ کر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اسم اعظم کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعام بن بعورہ کو اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ مستجاب دعوت تھا، جب بھی اس نے کوئی دعا کی تو اس کی دعا رائگاں نہیں گئی، اس کی دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ اس کی دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ شخص تھا۔ اس کی جو قوم تھی، قوم جبارین جس کو کہا جاتا ہے، وہ سرکشی میں جب مبتلا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ جاؤ اور قوم جبارین کے اوپر حملہ کرو۔ وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئی ہے، قوم جبارین کے اوپر اپنا لشکر لے کر کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے ساتھ میں اور قوم جبارین کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو جبارین تھے، ان کے جو جسم تھے بڑے طاقتور جسم تھے، اور ایسے تھے جیسے فولاد کے جسم، اتنے بڑے طاقتور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو خبر ہوئی، جب معلوم ہوا، تو یہ بلعام بن بعورہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہمارے اوپر لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمیں ہلاک کر دیں گے، لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کیجیے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ تو فرشتے چلتے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر بد دعا کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی، بہت گزارشیں کی، لیکن اس نے کسی کی بات اس وقت میں نہیں مانی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اس کو اپنی طرف لانے کا، اپنی طرف بلانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد میں اس کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر کے آئے، پیسے لے کر کے آئے، اور اس کے سامنے پیش کیے کہ ہاں یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، یہ سارے انعام، یہ تحفے تحائف سب تمہارے لیے ہیں، آپ بس موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ میں پہلے استخارہ کرتا ہوں، اور استخارہ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں استخارے میں کیا آتا ہے، اگر استخارے میں آیا کہ ہاں بد دعا کر دیجئے تو میں بد دعا کر دیتا ہوں۔ لہذا اس نے استخارہ کیا، استخارے میں بھی یہی آیا کہ بد دعا نہ کی جائے، منع دیا گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پاس جب بہت سارے تحفے آئے، تحائف آئے، جب پیسے آئے، مال و زر آیا، تو یہ جو پیسہ ہے نا، یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اور ویسے ہی بلعام بن بعورہ کی آنکھوں پر پٹی بن گئی۔ وہ پیسے نے بلعام بن بعورہ کو گمراہ کر دیا۔ اب وہ ایک گدھی پر بیٹھتا ہے اور پہاڑ کی طرف جانے لگتا ہے۔ جیسے ہی گدھی پر بیٹھتا ہے، پہاڑ کی طرف جاتا ہے، تو گدھی آگے نہیں چلتی ہے، وہ وہیں پر رک جاتی ہے۔ یہ اس کو مارتا ہے، زبردستی لے کر کے جاتا ہے۔ گویا کہ جانور کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جانور بھی روکنا چاہتا تھا کہ تیری ہلاکت ہے، ادھر مت جا، لیکن اس کی نظروں میں پیسہ گھوم رہا تھا، مال و زر گھوم رہا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے پیسہ کمانا، تجارت کرنا کچھ غلط نہیں ہے، کیجئے، کمائیے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مین حصہ مت بنائیے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی بالکل ختم ہے۔ بلعام بن بعورہ کو گمراہ کر دیا تھا پیسے نے، مال و زر نے، تحفے تحائف نے، اور وہ مجبور ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے پر۔ گدھی پر بیٹھا تھا، جا رہا تھا، گدھی بھی انکار کر رہی تھی، آگے جانا رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں گدھی رک جاتی ہے، اور گدھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ خالق کائنات اس کو ایک وارننگ دے رہا ہے، ایک لاسٹ چانس دے رہا ہے۔ گدھی کے اندر سے آواز آتی ہے، گدھی کو قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے بلعام بن بعورہ، تو کہاں جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو اللہ کے کلیم ہے، کلیم اللہ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو باز آ جا، تو مت جا، آگے مت جا، آگے فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے میرا منہ پھیر رہے ہیں، تو آگے مت جا۔ لیکن وہ آگے جاتا ہے، پہاڑ کی طرف جاتا ہے، جانور کی بھی نہیں سنتا ہے، اور جانے کے بعد میں اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بد دعا کرتا ہے، تو جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالتا ہے بد دعا کے لیے، تو وہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ قوم جبارین کے لیے وہ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نکالتا کچھ ہے، لیکن زبان سے اس کی نکل کچھ رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟
ہمارے لیے بد دعا نہیں کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی ہے۔ اب وہ بلعام بن بعورہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نکالتا کچھ ہوں لیکن میری زبان سے نکل کچھ رہا ہے، جو میں نکالنا چاہتا ہوں وہ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلعام بن بعورہ کے اوپر قہر نازل فرمایا، اس کی زبان باہر آ گئی، اور اس کی زبان باہر آنے کے بعد میں سینے پر لٹک گئی۔ اب یہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، تمہارے کہنے میں آ کر کے میں نے اپنی ہلاکت مول لے لی، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور میری آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر قہر نازل فرما دیا ہے۔ چند روپوں کے لالچ میں آنے کے بعد میں جو غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، جو دنیاوی چکر میں آنے کے بعد میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کا عبرتناک انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اب وہ شخص نیچے اتر کر آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، لیکن میں تمہیں ایک کام ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس سے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے اور قوم بنی اسرائیل ناکامیاب ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک کام کرو، کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت لڑکیاں تیار کرو، اور لڑکیاں تیار کرنے کے بعد میں ان کو اچھا لباس پہناؤ، زر و زیور پہناؤ، اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان میں ان کو چھوڑ دو۔ اگر قوم بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی ان کے ساتھ غلط کام کر دیا تو وہ ہلاک برباد ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے ویسا ہی کیا، لڑکیوں کو بلوایا، خوبصورت لڑکیوں کو، اور ان کو زر و زیور پہنایا، اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان میں ان کو چھوڑ دیا۔ وہ گئے، ان میں سے قوم بنی اسرائیل جو تھی ان میں سے کسی ایک شخص نے غلط کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر اسی وقت میں عذاب نازل فرمایا، اور ایسا عذاب کہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئی، 70,000 بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دل پر اس وقت میں بڑی ٹھیس پہنچی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو تو وہ یہ نہ سمجھے، چاہے وہ مستجاب الدعوات ہو تو وہ یہ نہ سمجھے، گھمنڈ میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے، اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، زیادہ عمل کرتا ہوں، زیادہ وظیفے پڑھتا ہوں، زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں بخشا بخشایا ہوں۔ دیکھو بلعام بن بعورہ بہت متقی پرہیزگار تھا، اسم اعظم کا علم تھا، اللہ کی عبادت اور ریاست میں مشغول رہتا تھا، لیکن یہ دنیا کے لالچ میں آنے کے بعد میں، چند روپوں کے لالچ میں آنے کے بعد میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور قوم بنی اسرائیل جن کو یہودی کہا جاتا ہے، یہ قوم بہت پہلے سے ہی سرکش ہے، بہت پہلے سے ہی انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ میں بڑی غداریاں کی ہیں، بڑی بدسلوکیاں کی ہیں، اور ان کے اوپر کئی بار عذاب بھی نازل ہوا ہے، اور ان کے اوپر عذاب آنے والے وقت میں بھی نازل ہوگا۔ ابھی تو یہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ٹارگٹ بنا رہے ہیں، فلسطین کو جو ہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کو اگر یہ پتھر کے پیڑ کے نیچے بھی چھپیں گے تو پیڑ بھی یہ کہے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ پیڑ ان کے لیے راستہ دے گا، لیکن اگر یہ پتھر کے نیچے بھی چھپیں گے تو پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہ یہودی، ان کو قتل کر دو۔ یہ اتنی بڑی سرکش قوم تھی اور ان کے اوپر آنے والے وقت میں عذاب نازل ہوگا۔ تو 70,000 اس وقت میں بنی اسرائیل کو ہلاک فرما دیا۔ ایک شخص نے گناہ کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم کے اوپر آیا۔ کیا معلوم، آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ عیاشیوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان شراب ایسے پیتے ہیں جیسے کولڈ ڈرنکس پی جا رہی ہے، جیسے شربت پیا جاتا ہو، جیسے جوس پیا جاتا ہو، اس طرح سے ہمارے نوجوان شرابی پی رہے ہیں۔ پہلی کی قوم نے جب غلطی کی ان کے اوپر فوراً عذاب نازل ہوا۔ زناکاری تو اس قوم میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اس قوم کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا معلوم ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس قوم کے اوپر ابھی تک عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اس قوم کے درمیان میں تم موجود ہو، اس وجہ سے خالق کائنات اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ تو اپنے گناہوں سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر جو ایسے واقعات ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ یہ بلعام بن بعورہ جو مستجاب الدعوات تھا، جس کو اسم اعظم کا علم سکھایا گیا تھا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور پیسوں کا نشہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھانے لگا، زندگی دنیا کے اعتبار سے جینے لگا، تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ سیام میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور غیر رمضان میں بھی ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔